الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید اما بعد۔ غسل کے متعلق بہت سے مسائل آپ نے سنے، اور آج کی اس نشست میں ہم اب وضو کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب وضو مکمل ہو جائے گا تو پھر تیمم اور قبلہ رخ ہونے کے یہ دو عنوانات باقی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اصل نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے فضائل حدیث میں جو آئے ہیں ان میں ایک دو چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ سن لیجئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو کہ محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے خطاؤں کو، گناہوں کو، وَيَرْفَعُ بِالدَّرَجَاتِ، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی درجے بلند کرتا ہے تمہارے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مکمل کرنا علی المکارہ، مکارہ کے باوجود، یعنی ناگواریاں پیش آ رہی ہوں اور تکلیف ہو رہی ہو وضو کرنے میں، اس کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، اور کثرت سے مسجد کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھانا، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہ بھی رباط ہے۔ پہلی چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ناگوار امور کے باوجود وضو کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات وضو میں انسان کو جو دقتیں پیش آتی ہیں، مثلاً سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے، یا سردیوں کے موسم میں ابھی ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب، تینوں نمازیں 3 گھنٹوں میں کبھی کبھی پڑھنا پڑ جاتی ہیں، تو ان کے لیے بار بار وضو کرنا، یا کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے اور وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، اس حالت میں وضو کرنا، اور کبھی کبھی نیند سے اٹھتا ہے، نیند ٹوٹتی ہے اور انسان ایک طرح کیا جبر کر کے طبیعت پر وضو کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالتوں میں وضو کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالی جنت میں تمہارے درجات اس کے ذریعے بلند کریں گے،
اور تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کثرت سے پاؤں مسجد کی طرف چلیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد کبھی دور ہوتی ہے تو انسان کو زیادہ چلنا پڑتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جماعت کے لیے بار بار مسجد میں جاتا ہے، بلخلا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی ایک نماز پڑھ لی، ابھی دوسری پڑھنی ہے۔ اور سردیوں میں خاص طور سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ انسان 1 بجے 2 بجے ظہر پڑھتا ہے اور 4 بجے عصر پڑھ لیتا ہے اور 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، تو ان چند گھنٹوں میں مسلسل نمازیں 3 جو پڑھنی پڑتی ہیں، تو انسان کو دل میں یہ بات رہتی ہے کہ ابھی ایک نماز پڑھی، ابھی دوسری بھی پڑھنی ہے۔ یا بعض اوقات لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک نماز کے بعد مثلاً عصر پڑھ لی تو کہتے ہیں اب گھر جانے کی بجائے مغرب پڑھ کے جائیں گے، اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس قسم کی جتنی صورتیں ہیں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، یہ بھی دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ رباط کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ جہاد کے لیے انسان تیاری کرے اور دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھے، اور رباط کا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا مطلب بھی ارشاد فرما دیا کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بھی رباط ہی کی ایک قسم ہے۔ تو تم میں سے جو آدمی نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا تو گویا وہ اپنے بڑے دشمن یعنی شیطان سے لڑ رہا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو یہ بھی رباط ہے۔ تو ان تینوں کاموں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ دھلتے ہیں۔ اور حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم محجلین، میری امت کے لوگ سفید پیشانی والے ہوں گے، سفید ہاتھ ہوں گے ان کے، اور سفید پاؤں ہوں گے، یعنی قیامت میں جب آئیں گے تو میں انہیں پہچان لوں گا وضو کے آثار سے۔ تو وضو کے آثار جو ہیں، جتنا جتنا وہ وضو کرتا رہا اتنا اتنا اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا یہ کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ فمن استطاع منکم، تم میں سے جو آدمی چاہے کہ ان یطیل غرتہ، اپنے اعضاء کی سفیدی کو زیادہ کر لے، فلیفعل، اسے چاہیے کہ یوں کرے۔ یعنی قیامت میں اس امت کی جو پہچان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں مسلم میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قیامت میں جنت میں مومن کو جو زیور پہنایا جائے گا اور اس کو جو زیورات دیے جائیں گے وہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی اس نے پہنچایا۔
اور اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کوہنی سے بھی اوپر اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے اور ٹخنوں سے بھی اوپر پنڈلیوں تک اپنے پاؤں کو دھوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت میں اتنی امتیں ہوں گی تو آپ اپنی امت کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وضو جو بھی کرے گا اور وضو کے اعضاء جتنے اس کے چمکدار ہوں گے تو اس چمک کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی وضو تھا یا نہیں تھا۔ بہت سے محققین جن میں شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وضو پچھلی امتوں میں بھی تھا، البتہ وضو کی وجہ سے جو چمک پیدا ہوگی اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو قیامت میں پہچانیں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے، وہ روشنی اور وہ نور، وہ وضو کے اعضاء کا چمکدار ہو جانا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پچھلی امتوں میں وضو تھا مگر ان کے ساتھ یہ نور والی کیفیت نہیں تھی، یہ اس امت میں پیدا ہو جائے گی۔ اور اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ اس وجہ سے وہ اپنے وضو کے اعضاء کو تھوڑا سا بڑھا کر مثلاً کوہنیوں سے اوپر تک اور ٹخنوں سے اوپر تک اچھی طرح دھوتے ہیں تاکہ قیامت میں زیادہ سے زیادہ نور ان کے ان اعضاء میں ہو۔ اور حدیث میں اسی لیے ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے، مسلم ہی کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اس وقت جب نماز سے پڑھنی ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر اپنی نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتا ہے اور رکوع بھی ٹھیک کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب، تو یہ اس کا وضو کرنا اور اتنی اچھی طرح نماز پڑھنا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ما لم یؤت کبیرۃ، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس کا یہ وضو اور اس کی یہ نماز اس کے گناہوں کو اللہ سے معاف کراتی رہتی ہے۔ اس لیے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان وضو کرتا رہے اور نماز جس کی یہ چابی اور جس کی یہ کنجی ہے اس کا اہتمام کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد ایسی کوئی عبادت انجام دی جس کے لیے وضو ضروری تھا اور پھر اس نے دوبارہ وضو کیا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تو نہیں ہیں کہ اس نے کوئی ایسی عبادت کی جس کے لیے وضو شرط تھی، مگر مفہوم یہی ہے اور اس کی تشریح انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنت کا خیال رکھا اور آداب کا خیال رکھا اور اس طرح وضو کیا جس طرح کے وضو کرنے کا گویا حق بنتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کے جسم سے سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو اس کے پور ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو وہ بھی دھل جائے گا، بشرطے کہ وہ وضو اچھا کرے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ وضو کو اچھا کرنا اسلام نے اس کی کتنی اہمیت رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے اور وضو کرے تو اپنے وضو کو اچھا بنائے۔ حدیث میں اور بھی بہت سے فضائل آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کی طرف اپنی امت کی توجہ دلائی ہے، اور امت کو یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا، اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو، اور اسی طرح جہاں پر وہ نماز پڑھے اور جس جگہ پر نماز اور نماز کے لیے جو کپڑے استعمال کرے، ان سب کو پاک رکھنا کتنی بڑی خوبی کی بات ہے۔ اس لیے فقہا نے وضو کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وضو کی تمام قسمیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ وضو کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی وہ واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہے، اور بہت سے مواقع ایسے ہیں جن پہ وضو کا کرنا مستحب ہے، کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور لیکن کوئی آدمی ان مواقع پر وضو نہ کرے تو اس انسان پر کوئی گناہ نہیں۔ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور وضو کی یہ پہلی قسم ہے۔ 4 قسمیں یا کل کہیے تو 5 قسمیں آپ سے عرض کرتے ہیں کہ 5 قسم کا وضو ہوتا ہے۔ ایک وضو تو وہ ہے جو ہر انسان پر اس وقت فرض ہوتا ہے، مرد اور عورت پہ، جبکہ اس کا وضو پہلے سے نہ ہو، اور نماز وہ پڑھنا چاہے، خواہ فرض نماز پڑھے یا واجب یا سنت یا نفل، ہر طرح کی نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے، اور اگر جنازہ حاضر ہو اور ڈر ہو کہ اگر میں وضو میں لگ گیا تو جنازہ رہ جائے گا، نماز رہ جائے گی، تو پھر اس انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جائے، وضو نہ کرے، اور انشاءاللہ اس مسئلے کی تفصیل جب نماز جنازہ پر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس موقع پر آ جائے گی۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی ساری شرائط فقہا نے وہی لکھی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں۔ یہ بعض لوگوں میں آج کل جو بات چل پڑی ہے، اور بعض غیر محتاط لوگوں نے جنہیں تفسیر کرنے کی کوئی اہلیت اور کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، خام خواہ قلم رگیدہ اور اپنی تفسیروں میں لکھ گئے کہ تلاوت کے سجدے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ تلاوت کے سجدے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، یہی حنفی فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، اور یہ وضو کا کرنا سجدہ تلاوت کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی یا مرد یا عورت بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرے گا تو سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے، اگرچہ خالصتاً ایک آیت ہی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو، اور وہ آیت اگر کسی دیوار پہ فرض کیجیے لکھی ہوئی ہے، کسی اور جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور اگر وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھوئے گا یا قرآن پاک کی ایک ہی آیت، صرف جو آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اسے چھوئے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی ناپاک ہو
اور وہ قرآن پاک کو چھوئے۔ علماء امت میں اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ ناپاک ہونے سے کیا مراد ہے، اور حنفی فقہا نے سب سے اچھی بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کامل طور پر پاک ہو، نہ اس کے ذمے غسل ہو اور نہ اس کے ذمے وضو ہو، بلکہ بالکل مکمل طور پر پاک ہو، پھر اللہ کے کلام کو ہاتھ لگائے، پھر اس کی تلاوت یعنی چھونے سے کرے، اور بغیر چھونے کے، ویسے تو تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن اگر قرآن پاک کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو کی دوسری قسم واجب ہے، اور واجب قسم وہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے طواف کرے گا تو واجب کا ترک کرے گا، اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس نے کون سا طواف بغیر وضو کے کیا ہے۔ اگر فرض طواف بغیر وضو کے کر لیا، جیسے کہ طواف زیارت حج کے فرائض میں سے ہے، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 12 ذی الحج کی شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو فرض ہے حج کا طواف زیارت، اگر کسی آدمی نے بغیر وضو کے کر لیا تو پھر فقہا لکھتے ہیں کہ اس پر ایک دم، ایک بکری، ایک جاندار جانور، بکری وغیرہ کا ذبح کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی انسان نے یہی فرض طواف اس حال میں کر لیا کہ اس کے لیے غسل ضروری تھا، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک بدنہ یعنی سالم اونٹ یا سالم گائے پوری کی پوری ذبح کرنا واجب ہے۔ اور اگر واجب طواف تھا یا نفل طواف تھا وہ بغیر وضو کے کیا تو اس کے لیے صدقہ واجب ہے، اور صدقے کا مطلب یہ ہے کہ 2 کلو، 2.25 کلو کے قریب گندم وہ وہاں پر تقسیم کرے۔ اور اگر ایسا طواف جو فرض نہیں تھا، اس سے کم درجے کا تھا، مثلا طواف وداع کر لیا یا نفلی طواف کیا اور بغیر وضو کے، بغیر غسل کے کیا، یعنی اس پہ غسل فرض تھا، اس حالت میں اس نے کر لیا تو اس پر ایک بکری، ایک دمبا، ایک بکرا ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس کی تفصیلات حج کے باب میں فقہا نے لکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ وضو کا کرنا طواف میں واجب ہے، ضروری ہے۔ تیسری قسم وہ ہے وضو کی جو سنت ہے، مثلا سونے کے لیے کوئی آدمی وضو کرے اور طہارت پہ سونا چاہے، یہ سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے جو غیر مؤکدہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا میں سے اس طرف گئے ہیں کہ ان کے نزدیک سونے کے لیے وضو کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض فقہا نے اسی لیے اس کا بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر سوتے وقت کوئی آدمی وضو نہ کرے اور تیمم کر کے سو جائے تو یہ بھی درست ہے، لیکن غیر مؤکدہ سنت بالعموم فقہا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی طہارت کی حالت میں سونے کے لیے وضو کرے تو وہ مستحب ہے اکثر فقہا کے نزدیک، سوائے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ اسے واجب، اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال فتویٰ اس بات پر ہے
کہ کوئی آدمی وضو کر کے سوئے تو یہ فقہا کے نزدیک مستحب ہے۔ حدیث میں جو فضائل آئے ہیں انشاءاللہ اس شخص کو مل کر رہیں گے۔ وضو کی چوتھی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، اور فقہا نے اس کی بہت تفصیلات لکھی ہیں اور متعدد مواقع ایسے نقل کیے ہیں جن مواقع پر اس وضو کا ہونا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور متعدد مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ کوئی آدمی طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں سونے کے لیے وضو کرے۔ سو کر اٹھنے کے بعد فوراً وضو کرنا تاکہ طہارت حاصل ہو جائے یہ بھی مستحب ہے، اور یہ وضو کی فرض واجب سنت کے بعد چوتھی جو قسم ہم بیان کر رہے ہیں مستحب ہونے کی، اس کے متعلق ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ یہ تمام صورتیں جو اب بیان کی جا رہی ہیں ان حالتوں میں وضو کا کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب کی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، یہ بھی مستحب بات ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اور وضو کے بعد وضو کا کرنا یعنی آدمی ایک بار وضو کرے اور پھر کوئی ایسی عبادت ادا کرے جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری تھا، مثلا اس نے نفل پڑھ لیے یا قرآن پاک کو چھو لیا، تو اب وضو کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کرتا ہے اگلی نماز کے لیے یا کسی اور عبادت کے لیے، تو یہ وضو کے بعد وضو کرنا ہوا تو یہ بھی مستحب ہے، اچھا ہے۔ غیبت کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد وضو کا کرنا فقہا نے مستحب لکھا ہے، اس لیے کہ یہ باطن کی نجاستیں ہیں اور انسان کا باطن ان چیزوں سے گندا ہو جاتا ہے، اور اس وضو کی زیادہ ضرورت خواتین کو پیش آتی ہے جن کی مجلسیں غیبت سے اور بعض اوقات صاف جھوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں فعل حرام ہیں، اور کسی مومن عورت، مومنہ خواتین کی شان سے بہت دور کی بات ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرے یا جھوٹ بولے۔ کبھی ایسے غلطی سے ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی فرض ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور جس کے متعلق جھوٹ بولا ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے متعلق جھوٹ جن لوگوں کے سامنے بولا ہے ان لوگوں کو جا کر بتائے کہ میں نے فلاں کے متعلق جھوٹ بولا ہے، تاکہ اپنے نفس کیا علاج ہو، اصلاح ہو، اور آئندہ اپنے آپ کو جھوٹ میں ملوث نہ کرے۔ مثلا کسی پہ تہمت لگا دی جھوٹی، اور بعد میں فرض کر لیجئے خدا کا خوف پیدا ہو گیا، اول تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو موت تک پہلا جھٹکا جب لگتا ہے نا اس وقت تک ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ لوگوں کے حقوق بھی کوئی چیز ہیں، اور زبان سے بلا ضرورت کسی کی عزت مجروح کرنا، بغیر وجہ کی کسی انسان پر جھوٹ بولنا، یہ کبائر میں سے ہے۔ تو فرض کر لیجئے کہ کسی وقت خدا کا خوف پیدا ہو گیا تو جا کر اس آدمی سے معافی مانگنا کہ میں نے آپ کے متعلق جھوٹ بولا تھا، یہ تو ضروری ہے ہی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا ان کو بھی جا کے بتائے کہ میں جھوٹا تھا، وہ مرد اور عورت سچے تھے، کہ کسی کو جھوٹا تو 10 آدمیوں میں بیٹھ کے کہہ دیا، بعد میں زیادہ خدا خوفی کی تو تنہائی میں جا کے کہا کہ مجھ سے آپ کے متعلق غلطی ہو گئی تھی اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں،
بلکہ ان 10 آدمیوں میں جا کر اپنے متعلق ہے کہ میں نے فلاں آدمی پہ جھوٹ بولا تھا اور میں نے اس سے معافی مانگی ہے اور میں جھوٹا تھا۔ یہ سارے حرام افعال جو باطن کی گندگیاں ہیں، ان کے بعد توبہ کا کرنا واجب اور ضروری، حقوق العباد کا پورا کرنا ضروری، اور اس کے بعد وضو کا کرنا مستحب ہے۔ اسی لیے فقہا نے مستحب مواقع میں سے چغلی کھانے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب قرار دیا ہے کہ چغلی کھانا کسی کی بات کسی تک پہنچانا۔ اور اصولی بات یہ لکھی ہے کہ ہر وہ گناہ جو کبیرہ کے درجے میں ہے، اور بعض فقہا نے صغیرہ کا بھی لکھا ہے کہ وہ کسی وقت سرزد ہو جائے تو وضو کا کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے غسل دینے والے پہلے خود وضو کر لیں، یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد پھر وضو کا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ جنازے میں کندھا دینے کے لیے اور جنازے کو اٹھانے کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور پہلے سے وضو ہے اور نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد دوسرے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی آیا ہے حدیث میں بعض روایات میں کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ اسی طرح خواتین کو جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ مستحب ہے تاکہ عبادت کی عادت انہیں قائم رہے۔ اور اسی طرح اگر وہ وضو کر کے مصلی پر کچھ دیر بیٹھ جائیں، جتنی دیر میں مثلا نماز پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑا اس سے کم یا زیادہ وقت، اور وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، تو یہ بھی مستحب لکھا ہے فقہا نے تاکہ نماز کی عادت اس سے چھوٹ نہ جائے۔ غصہ آ جائے اور غصے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ غصہ جب اس میں وضو کیا جائے تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک کو چھونا نہ ہو اور صرف زبانی طور پر تلاوت کرنی ہو تو اس کے لیے بھی وضو کا کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور اگر اس کے بغیر قرآن پاک پڑھتا رہے تو بھی جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں۔ حدیث شریف کا علم پڑھنے کے لیے اور حدیث کو پڑھانے کے لیے وضو کا کرنا مستحب ہے۔ آذان کے لیے وضو کا کرنا بہتر ہے۔ آذان کے مسائل جو تھے ان میں یہ مسئلہ گزر چکا۔ خطبے جتنے بھی ہیں، جیسے جمعہ کا خطبہ ہے، یا جیسے نکاح کا خطبہ ہے، یا جیسے عید کی نماز کے بعد کا خطبہ ہے، ان تمام خطبوں کے لیے وضو کا ہونا بہتر ہے۔ اور نکاح کا خطبہ اگر بغیر وضو کے بھی ہو گیا تو گناہ نہیں، مگر یہ کہ وضو کا ہونا اچھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے کوئی آدمی چاہے تو اس کے لیے دو طرح وضو کا ہونا مستحب ہے۔ ایک تو خود مسجد نبوی میں داخلے کے لیے وضو کا ہونا بہتر ہے، مثلا کوئی آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہے یا حج عمرہ کسی موقع پہ مدینہ منورہ میں گیا تو اس مسجد میں داخل ہوگا اور فرض کیجئے اس نے نماز نہیں پڑھنی، کسی اور وجہ سے داخل ہوا ہے، تو بھی
مسجد نبوی کی عزت عظمت اس کے شرف کے لیے اس میں داخل ہونے سے پہلے وضو کا کر لینا مستحب ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی کام سے مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا اور اس کے جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ بات آئی کہ جب میں حاضر ہوا ہوں یہاں تو سلام پیش کیے بغیر نہ گزروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، تو گویا دو چیزوں کا استحباب ہو گیا، مسجد نبوی میں داخلے کے لیے الگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کے لیے الگ، تو دونوں کے لیے وضو کر لے ایک ہی بات یہ درست ہے، مستحب ہے، ثواب کی بات ہے، عزت کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ اور اگر بغیر وضو کے مسجد نبوی میں داخل ہو جائے یا بغیر وضو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کر صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ بھی درست ہے، کراہت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ وضو کا ہونا اچھا ہے۔ صفا اور مروہ میں سعی کے لیے فقہا نے اس کی اصل بحث تو حج کے مسائل میں لکھی ہے، لیکن صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اکثر فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور مطلقاً اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے اور خدا کی یاد کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اس طرح کے متعدد مواقع فقہا نے لکھی ہیں جن میں وضو کا ہونا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی انسان بغیر وضو کے ان مواقع پر رہے گا تو اس کے لیے کراہت نہیں ہے۔ پانچویں قسم کا وضو وہ ہے جو مکروہ ہے، اور مکروہ وضو ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے بعد اس نے کوئی عبادت نہیں کی اور اب وہ وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ مثلا کسی آدمی نے وضو کر کے بیٹھا، خیال تھا کہ وہ نماز پڑھے گا یا اس کا خیال تھا کہ وہ قرآن پاک کو چھوئے گا، اور وقت گزر گیا، نہ نماز پڑھی نہ قرآن پاک کو چھوا، اور اب دوسری نماز کا وقت آ گیا، اب وہ چاہے کہ دوبارہ وضو کر لے تو یہ وضو مکروہ ہے، کیونکہ پہلے ہی سے وضو قائم ہے۔ تو وضو کو جو کیا تھا وہ عبادت کے لیے کیا تھا، تو عبادت کیوں نہیں کی؟ اور چھٹی قسم وضو کی وہ حرام ہے، اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقف ہیں اور جو مدارس ہیں، جن مساجد میں کنویں اور ان کا پانی عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس وقف کے پانی کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا اور اس میں بیجا پانی کا بہانا یہ حرام ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنے گھر میں وضو کیا نہیں اور جا کر مسجد کے نلکے کھول لیے اور جو مرضی پھر ہوتا رہے، پانی رہے نہ رہے، لوگوں کے لیے جیسی بھی تنگی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جن مساجد کے ساتھ کنویں وقف ہیں اور مدارس میں پانی ہوتا ہے وہ وقف ہے، اس پانی کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا اور اس کا بغیر وجہ کے بہا دینا اور ان پانیوں کی ناقدری کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس سے عام طور پہ لوگ نہیں بچتے اور خام خواہ اپنے آپ کو گنہگار کرتے ہیں۔ انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ مسجد کی مشین چلے گی، بجلی خرچ ہوگی، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور گرمیوں میں
مسجدوں کے غسل خانوں میں چلے جانا اور صحیح طرح نہانا اور پانی کا ضیاع یہ حرام کاموں میں سے ہیں، اور حرام کام کر کے پھر نماز پڑھنے اب جا رہے ہیں کہ طبیعت بالکل فریش ہو گئی ہے، اچھی طرح نہا لیے، اور چاہے پورا محلہ بغیر وضو کے رہ جائے مگر صاحب کو اطمینان ہونا چاہیے یہ حرام کام۔ اس معاشرے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، علم بھی ہو اور علم کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ اور عجیب دماغ ہے لوگوں کا کہ ان کی تربیت کے لیے بھی اسلامی حکومت سے کم تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہر مسجد کے ساتھ اسلامی حکومت ہو اور 2-4 سپاہی کھڑے ہوں، اور جو پانی ضائع کرے ایک جوتا اٹھا کر اسے لگائیں کہ یہ سارے مسلمانوں کا اس پانی پہ حق بنتا ہے، اسے مت ضائع کرو۔ اس سے کم انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے یا شریعت اس کا نام ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے اور گلچھرے اڑائے۔ یہ مسجدوں کے پانی، یہ مدارس کے پانی، ان میں بورنگ کا ہونا، کنوؤں کا بننا، ٹینکیوں کا بننا، اور بجلی کا استعمال اور مشینوں کا بار بار جل جانا اور بدلنا، یہ سب چیزیں چندے کے پیسے سے آتی ہیں اور یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس لیے ان پانیوں کا غلط استعمال حرام ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ فرائض، پھر اس کے بعد سنتیں، اور اس کے بعد وضو میں جو کام بہتر ہیں ان کا بیان بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کے کچھ حصے کا، وارجلکم، اور اپنے دونوں پاؤں کو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ لغت میں وضو اور وضو میں فرق ہے۔ وضو واو کے پیش کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کا حاصل کرنا۔ یہ تو لغت میں وضو کے معنی ملیں گے ڈکشنری میں، اور شرعاً وضو کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ان اعضاء کو جن کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ان کو دھو لینا، اور جس کے مسح کا حکم دیا ہے سر کا، اس کو مسح کرنا، یہ ہے وضو۔ اور وضو کا مطلب بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ وہ پانی جس سے یہ فعل انجام دیا جائے اسے وضو کہیں گے۔ تو اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ دیکھو فاغسلوا، غسل کرو، دھو ڈالو، اور دوسرا فرمایا کہ وامسحوا، اور مسح کرو۔ تو مسح اور دھونا دونوں میں فرق ہے، اور اگر ان دونوں کی تعریف آپ یاد رکھیں تو زندگی میں
بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہوائی سفر کرتے ہیں اور جہازوں میں واش رومز میں وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح بعض ممالک ایسے ہیں جہاں آپ سب کے سامنے بیسن میں پاؤں رکھ کر نہیں دھو سکتے، تو اگر اللہ تعالی کے اس قول کے غسل اور مسح، دھونا اور مسح کرنا، اس کی تعریف ذہن میں رہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جن اعضاء کو اللہ تعالی نے دھونے کا حکم دیا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ان پر پانی کا بہا دینا اور ان کو ملنا، یہ تو سنت ہے، اور ان پر پانی کا بہا دینا یہ فرض ہے۔ اور ان کو ملنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان پر پانی کو اگر بہا دیا جائے تو بالوں کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان تینوں اعضاء پر پانی بہایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حنفی فقہا کے مطابق انہیں مل لیا جائے، اور اس عضو سے جسے آپ دھو رہے ہیں کم سے کم 2 قطرے اسی وقت گر پڑیں، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 قطرہ بھی گر جائے تو، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن اعضاء کو آپ دھو رہے ہیں ان پر پانی کا لگ جانا، خواہ اس سے قطرے گریں یا بالکل کوئی قطرہ نہ گرے، ان سب ائمہ کے نزدیک وہ غسل ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ اسے پھر سن لیجئے، جن 3 اعضاء کو اللہ تعالی نے دھونے کا حکم دیا ہے، اگر ان پہ کسی انسان نے پانی ڈالا اور ان اعضاء کو مل لیا اور 2 قطرے پانی کے بھی گر پڑے ان اعضاء سے گزر کر، تو یہ دھلنا ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلسل اس سے قطرے گرتے رہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب اسی وقت 2 قطرے گر پڑیں گے تو یہ دھونے کے حکم اس پہ آ جائے گا، بس اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات برف پڑی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی آدمی اس برف کو لے کے اپنے جسم پر مل لے، اور چہرے پر یا دونوں ہاتھ کونیوں تک یا دونوں پاؤں ٹخنوں تک اس پہ ساری برف کو مل لے اور 2 قطرے بھی اس سے گر جائیں، تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا یہ دھونا ہو جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ خواہ قطرے نہ بھی گریں تو بھی دھل گیا، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہا میں بڑا بلند مقام تھا ان کا، اور ایک طرح سے اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے، وہ 1 قطرے کا گرنا بھی کافی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اگر یاد رہے تو بہت سے مواقع ایسے پیش آتے ہیں جہاں پانی کا کھلا استعمال نہیں ہو سکتا، تو اس وقت انسان عقل سے، شعور سے اور اس علم سے فائدہ اٹھائے اور تھوڑا پانی استعمال کر کے اپنے وضو کے اعضاء کو اچھی طرح گیلا کر لے، اور 1-2 قطرے بھی اس سے گر جائیں تو سمجھ لے کہ اللہ نے یہ جو رعایت ہمیں دی تھی جس کا فقہا نے اجتہاد کے ذریعے تعین کیا ہے، درست ہو گئی۔ اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ نے مسح کا حکم دیا ہے، جیسے سر پہ
اور دیگر مسائل جب آپ سنیں گے تو جیسے مریض نے پٹی باندھ لی اور ڈاکٹر نے پٹی لگا دی کسی مرض پہ، اب اس پر مسح کرنا یا سر پہ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گیلا ہاتھ پھیر دے بس، اور اس سے پانی نہ ٹپکے، کیونکہ اگر پانی ٹپکے گا، 2 قطرے بھی ٹپکیں گے تو وہ پھر ائمہ رحمہ اللہ کے نزدیک غسل ہو جائے گا، دھونا ہو جائے گا، مسح نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تعریف ہے لغت میں اور شرع میں وضو کی، اور وضو کے 4 فرائض اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور آیت کریمہ کو شروع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی نماز پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرض ہوگا، اور اگر وہ وضو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو 4 فرائض فرمائے، 3 اعضاء کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا، اور ان میں سے ایک بھی اگر ترک کر دیا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ منہ کو دھو لو، اور 1 بار، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا 1 بار، سر کا مسح کرنا 1 بار، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لینا، یہ 4تھا فرض ہے۔ اور ان 4 فرائض میں سے 1 فرض کی تفصیل آپ دیکھیے، ان 4 کی تفصیل تھوڑی سی سن لیجئے۔ وضو کا پہلا فرض، اور وہ ہے 1 بار چہرے کو دھونا، اور چہرے کا مطلب یہ ہے کہ لمبائی میں چہرہ جہاں سے سر کے اگلے حصے میں پیشانی کے بال عام طور پر اگتے ہیں، وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے چہرے کی۔ پیشانی کے بال جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے چہرے کی، اور چوڑائی میں 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا یہ فرض ہے۔ 1 کان کی لو سے لے کے اپنے دوسرے کان کی لو تک دھونا یہ ہے چہرے کی حد، اور یہ فرض ہے۔ اگر اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی رہ گئی جہاں پر پانی نہیں پہنچا تو اس انسان کا وضو نہیں ہوگا، اچھی طرح اس سارے چہرے کو دھونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے، مرد یا عورت، اس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے، جیسے پیشانی چوڑی ہو جاتی ہے کہ کبھی بال اگتے ہی نہیں، تو صحیح قول حنفی فقہا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عام طور پر جہاں تک پیشانی ہوتی ہو اس سے اوپر کا دھونا فرض نہیں، بلکہ عام طور پہ جہاں پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں تک کا دھونا فرض ہے۔ اور بعض فقہا نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ چہرے سے اوپر، پیشانی سے بھی اوپر، سر کی ہڈی جہاں شروع ہوتی ہے، اس سر کی ہڈی سے پہلے پیشانی کی ہڈی ہے، اس ساری ہڈی کو دھونا یہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری ہڈی آگے اسکل کی، کھوپڑی کی شروع ہوتی ہے، وہ سر کے ساتھ ہے، چہرے میں داخل نہیں ہے۔ تو صحیح قول کی بنیاد پر بالعموم جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں بس اس حد تک دھو لیا جائے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ انسان پیشانی کے اوپر بھی
ہاتھ پھیر لے، اس جگہ کو بھی، سر کے حصے کو بھی جہاں تک بال نہیں ہیں دھو لے تاکہ شک سے نکل جائے، اور ساری پیشانی کو، چاہے وہ بال کتنے پیچھے جا کے اگ رہے ہوں، ساری پیشانی کو سر تک دھو لے، یہ بہتر ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، اگر کسی انسان کے سر کے بال پیشانی کی عام طور پہ جو تعریف کی جاتی ہے اس سے نیچے ہیں تو وہ چہرے کی حد میں داخل ہیں، اور پیشانی پہ اگے ہوئے ان بالوں کا دھونا فرض ہے۔ کبھی بال بہت نیچے تک آ جاتے ہیں، اور بھووں میں آنکھوں کی اور پیشانی کے اوپر سے بال نیچے اتنے آتے ہیں کہ درمیان میں ان بالوں کے اور بھووں کے تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو عام طور پہ جتنی پیشانی شروع ہوتی ہے عمومی طور پہ اس حصے میں اگر بال اگائے ہوں تو اس جگہ کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح داڑھی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ گنجان ہے، گھنی داڑھی ہے، تو اس کے اوپر کے حصے کو دھونا جو انسان کے چہرے کے ساتھ پیوست ہیں بال، یہ فرض ہیں، اور یہ عملاً فرض ہیں، یعنی عملی طور پر، اور ان کے نیچے پانی پہنچانا وضو میں بہتر ہے۔ اور اگر غسل کرے گا اور غسل ضروری ہو تو ان بالوں کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور گھنی داڑھی سے مطلب یہ ہے کہ اگر اسے دیکھا جائے اس آدمی کو تو اس کے نیچے داڑھی کے اندر جو جلد ہے، کھال ہے، وہ نظر نہ آئے۔ اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے اور اس کی داڑھی کو دیکھا جائے تو نیچے جو جلد ہے وہ نظر آتی ہے، تو یہ داڑھی ایسی ہے کہ نیچے کی کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ حکم داڑھی کے ان بالوں کا ہے جو تھوڑی سے اوپر ہوتے ہیں کہ وضو میں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو داڑھی کے بال لٹک رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سے نیچے ہوتے ہیں، ان کا دھونا یا ان پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی دھو لیتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی مونچھیں بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان مونچھوں کے نیچے پانی نہ پہنچے تو وضو کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ اوپر سے اس نے پانی بہا دیا۔ اور غسل کا حکم اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی غسل میں یہ ضروری ہے کہ اس کے مونچھوں کے نیچے بھی پانی پہنچے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور مونچھیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ ہونٹوں کی جو سرخی ہے انہیں ڈھانپ لیں اور وہ بال منہ میں جانے لگیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ہونٹوں پر پانی پہنچایا جائے، ہونٹوں کو گیلا کیا جائے گا، وہ جو مونچھوں کے بال ہیں ان کے نیچے بھی پانی پہنچنا چاہیے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مونچھوں کے بال ہٹا کر اور ہونٹوں کا دھونا یہ فرض ہے، اور اگر ایسے نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کانوں کی لو اور داڑھی جہاں سے اگتی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا، ایک انگلی کے برابر حصہ ہے جہاں پہ بال نہیں اگتے، جسے کنپٹی کہتے ہیں، کہ کان کی لو
اور جن لوگوں نے قلمیں رکھی ہوئی ہیں یا داڑھی رکھی ہوئی ہے، ان قلموں یا داڑھی کے بالوں اور کان کی لو کے درمیان ایک انگلی کے برابر جگہ ہوتی ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں، تو خواہ کسی کی داڑھی ہو یا نہ ہو، یہ کنپٹی چہرے کی حد میں داخل ہے، اور اس پر انگلی کا پھیرنا، اسے گیلا کرنا، اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو عبادت بھی وہ نہیں ہوگی جس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن لوگوں کی قلمیں بڑی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چہرہ دھوتے ہیں اور کنپٹی کو نہیں دھوتے، کانوں کی لو کے بعد اور بال جہاں اگ رہے ہیں ان کے درمیان جو تھوڑا سا حصہ بنتا ہے اس کو نہیں دھوتے، اور جب نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح چہرے کو دھوتے ہوئے آنکھوں کے جو کبے ہیں، آنکھوں کے کبے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ اندر کی طرف جا کر جہاں پہ ناک کی ہڈی کے ساتھ مل رہی ہے، ان کونوں پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر ان کونوں پر پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نماز